رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا، اور جس شخص نے دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کیا اس نے بھی شرک کیا۔ تو گویا اللہ رب العزت ہم سے اخلاص کو چاہتا ہے، نہ کہ دکھاوے کو۔ اسلام کی کڑیاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی۔ جب بھی کوئی کڑی ٹوٹے گی تو لوگ دوسری سے چمٹ جائیں گے۔ سب سے پہلے جو کڑی ٹوٹے گی وہ یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑا جائے گا، اور سب سے آخر میں نماز کو بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھیں جہنم کی آگ کو نہیں دیکھیں گی، یعنی وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ نمبر 1 وہ آنکھ جو اللہ کے راستہ میں چوکیداری کرتی ہے۔ نمبر 2 وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر و خوف سے رو پڑی، اور نمبر 3 وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رکی رہی۔ یہ 3 قسم کی آنکھیں ہیں جسے اللہ تعالیٰ جہنم سے بچائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن درجہ اور مرتبہ کے لحاظ سے سب سے برا وہ آدمی ہوگا جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے برا انسان وہ ہوگا کہ لوگ ان سے دور رہنے کو پسند کریں، ان کے شر سے بچنے کو پناہ چاہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اچھے اخلاق عطا فرمائے اور برے شر سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے یا رسول اللہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا، والدین کے ساتھ نیک معاملہ کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ جو لوگ جمعہ کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں، نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جمعہ کی نماز بغیر کسی ضرورت کے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں پر عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کو جمائی آئے تو اس کو اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لینا چاہیے، کیونکہ کھلے منہ میں شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جمائی کے وقت اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تنگ دست کی مدد کرنے کا اجر و ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا، یعنی اس کی مدد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی مدد و نصرت فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب نماز میں امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، لہذا جس آدمی کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو گیا تو اس کے گزشتہ سارے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ تمام قومیں تم پر اسی طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کے کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان دنوں ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، مگر تمہاری حیثیت سیلاب کے جھاگ کی مانند ہوگی، اور اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت چھین لے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، وہن کیا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت۔
ایسے کلمات جن کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا ایک دفعہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے بہت زیادہ، اور تسبیح اللہ ہی کے لیے ہے صبح و شام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فلاں فلاں کلمہ کہنے والا کون ہے؟ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان پر بہت حیرت ہوئی، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔